کیا دنیا میں ہر چیز بے معنی ہو رہی ہے؟ جان رکھو، دنیا میں ہر چیز کی کچھ نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر انسان بھی ان نشانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ جب کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں، اسے اشارے ضرور ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے وہ مطمئن ہو سکے کہ اس کے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کا قرآن خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کہتا ہے، اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جن کا دل ان تمام وسوسوں سے پاک ہو، اگر اس پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو وہ ہرگز اپنی قسمت کو نہ کوسیں اور دل میں اللہ سے کوئی شکوہ پیدا نہ کرے اور اس کا تقدیر پر پورا یقین ہو کہ جو تکلیف یا پریشانی اس پر آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آگے کسی بڑی بہتری کے لیے آئی ہوتی ہے یا اسے آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک امتحان لے رہا ہوتا ہے اور اس کا یقین چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت اپنے رب کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو یہ ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر پر لکھ دیتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت پر خواب و بیلا کرتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، دل میں جوابی شکوہ اور ڈھیروں شکایات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہالکین کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے رب کا معاملہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو، بلکہ وہ تو ذرا سی خطا پر پانی پھیرتے۔ بے شک وہ بڑا فیض کرنے والا اور کریم ہے، اور جو بندہ اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا اور جو کچھ بھی خدمت کر کے اس کی طرف سے آئی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو زندگی میں معجزے کب ہوا کرتے ہیں اور اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے، اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں۔ تو سنو، جب زندگی تمہیں اس موڑ پر لے آتی ہے کہ تمہارے آگے کھائی ہو اور پیچھے دلدل ہو، تو ہر راستہ تم پر بند دکھائی دیتا نظر آ رہا ہو، تو اس وقت تم اپنا رخ اللہ کی جانب موڑ کر اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور مکمل طور پر سرخم تسلیم کر لو کہ اللہ تمہارے اوپر جو بھی کر رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہے، اور مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، سب اسی کے حکم سے رواں ہیں۔ تم جس کی طرف رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہوگا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جانتے ہو رب سے تعلق کی یہ نئی راہ ہے، تمہیں کن فیکون کی وہ بڑی راہ نصیب کرتی ہے جو تمہاری کہانی کو خوبصورت موڑ تک لے جاتی ہے۔ اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارے درد کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے ہیں تو مطمئن ہو جاؤ، تمہاری مشکلات اب چھوٹی ہونے والی ہیں، کیونکہ جب اپنا درد اللہ سے رات کی تنہائی میں بتا رہے ہوتے ہو وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر خوبصورت اور بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے معاملات پوری دسترس سے باہر ہوں اور مشکلات کا طوفان تمہیں ڈبو رہا ہو، پریشانیاں ہر طرف سے گھیر رہی ہوں، لیکن اس وقت تم عالم اسباب کے تمام سہاروں سے قطع نظر کر کے محض اللہ ہی کی بھروسے پر
دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے سارے معجزات تمہارے مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے کافی ہو گئے، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اور جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور طبی محسوس کرنے لگو، اس وقت تم اپنے اندر کی بھلائی کو نشوونما دے کر فلاح کو پانے کی فکر میں نیکی سے جڑ جاتے ہو، تو خیر و شر کی یہ تمیز تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور بہترین عمل کیے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کیا، یقیناً وہ بہترین اجر پا گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے مطمئن ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کرواتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر موجود نظر آئیں تو اللہ نہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے بلکہ تمہیں دنیا والوں کے لیے بڑا محبوب بنا رہا ہے۔ وہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی قبول کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی ہے تو وہ مہربان اسے دگنا تگنا نواز دیتا ہے۔ بس تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلوں سے تمہارے دکھوں کے سمندر کو انشاءاللہ وہ بہت جلدی روانی اور سکون میں بدل دے گا۔ عنقریب وہ رحمان اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دے گا اور تمہاری زندگی کو ہر مشکلات سے دور کر کے اسے خوشیوں میں، سکون میں بھر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام لوگوں کی ہر جائز حاجت کو پوری فرمائے اور ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ دعا ہے اللہ کریم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور اسے دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔